بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند 2004 سے ہی انسانی بھائی چارہ، آپسی میل جول، قومی یکجہتی، فرقانہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و شانتی کے قیام اور انسداد دہشت گردی کے لیے پہم مہم اپنی تیز کیے ہوئے ہے، اور جب سے پاکوڑ میں امن و شانتی انسانیت کے مسائل کے عنوان پر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد کی گئی تھی، اس کے بعد سے لے کر مسلسل ملک گیر سطح پر یہ کوشش دراز ہوتی گئی ہے، اور اس نے مارچ 2006 میں ملک میں سب سے پہلے دہشت گردی مخالف سمپوزیم منعقد کیا تھا۔ اس موقع پر 35 اکابر علماء اکرام کے دستخط سے اجتماعی فتویٰ جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک مرکزی و صوبائی و ضلعی سطح پر سینکڑوں دہشت گردی مخالف کانفرنسیں، سیمینار، سمپوزیم، ورکشاپس منعقد ہو چکے ہیں۔ جولائی 2006 میں دہلی میں دہشت گردی مخالف سمپوزیم میں اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل اور سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ بھی شریک ہوئے تھے۔ داعش کا فتنہ نمودار ہوا تب بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے پہل کی، اور 15 فروری 2015 کو دہلی میں داعش مخالف سمپوزیم منعقد کیا۔ اس طرح مختلف مواقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہشت گردی کے خلاف اپنے سمپوزیم اور ورکشاپس اور کانفرنسیں منعقد کرتی رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی مرکزی درسگاہ اور اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبداللہ سعود صاحب کو آواز دے رہا ہوں۔ ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس، آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، عمائدین قوم و ملت،
اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ دہلی کے اس رام لیلا گراؤنڈ پر جماعت اہل حدیث کی 34ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ہم سب یہاں اکٹھا ہیں۔ یہ کانفرنس جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، قیام امن عالم اور تحفظ انسانیت کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے اکثر و بیشتر علماء کرام اور ذمہ داران شریک ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم اس موقع پر متحد ہو کر اپنے ملک میں برادران وطن کو اور اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دینے آئے ہیں کہ آج دنیا میں جو امن و شانتی کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے آج افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کا صحیح علاج اور صحیح مداوع اور صحیح اس کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ آپ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر، خاص طور سے ہمارے اس ہندوستان میں، مسلمانوں نے تقریباً صدیوں حکومتیں کی ہیں، اور یہاں پر امن اور امان کے ساتھ اس ملک کو ترقی دی۔ یہ ملک بکھرا ہوا تھا، اس کو جوڑا اور جوڑ کے ایک مضبوط حکومت یہاں قائم کی، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے جو حکومت دنیا میں کی، اسلام کے آنے کے بعد پورے دنیا میں جس طرح سے پھیلے، ہر جگہ پورا دنیا کا کوئی شاید ایسا خطہ ہو جہاں پہ اسلام نہ پہنچا ہو۔ الحمدللہ جہاں اسلام گیا، امن اور شانتی کو لے کے گیا۔ اتنے زمانے تک یہی اسلام کے ماننے والے دنیا میں امن و شانتی کے پیغمبر تھے، اس کو پہنچانے والے تھے۔ آج دنیا کو کیا ہو گیا کہ دنیا آج انہی کو دہشت گرد کر رہی ہے۔ اس بیماری کی اصل وجہ، اس الزام کے اصل سبب کو پہچاننا ہوگا کہ اس کے پس منظر میں اصل چیز کیا ہے، یہ اس کا مداوع کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ اجتماع ہم اپنے علماء کرام سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ اس پر خاص طور سے توجہ دیں کہ جو قوم دنیا میں صدیوں امن کے لیے کام کر رہی تھی، آج اسی کو دہشت گرد کیسے کہا جانے لگا۔ ہم اپنے برادران وطن سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے یہ عرض کریں گے کہ آپ جو اسلام کا جو امن کا پیغام ہے، اسلام کا جو سلامتی کی دعوت ہے، اسلام جس کا مفہوم ہوتا ہے سلامتی، اس کو سمجھو، اس کو اپنے اندر اپناؤ، اپنے معاشرے میں اس کو پھیلاؤ، اور یہ دکھاؤ کہ یہ ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، اس مسلمان پر ایک رحمت ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں کامیاب ہو، اور جو لوگ اس یہاں شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اس سے ان کو ایک اچھا راستہ ملے، ایک اچھا پیغام جائیں اپنے گلیوں میں، گاؤں میں، شہر میں، صوبہ میں، ہر جگہ اس امن کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔